السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو ان لوگوں کی بھی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ یہ میکانزم کریٹ میں نے اس لیے کیا ہے سو دیٹ آپ کو اپنی زندگی جینے میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے، لیکن باوجود اس کے اگر بالفرض اس کے باوجود بھی کوئی اشکال، کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آ جائے تو اپنے اس مسئلے کو پلٹاؤ میری طرف، میری کتاب کی طرف اور میرے رسول کے فرمان کی طرف، وہاں سے رہنمائی پھر سے حاصل کرو۔ چنانچہ پردے کا مسئلہ اس وقت بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے، پورے اقوام عالم میں اس مسئلے کو لے کر بحثیں ہو رہی ہے، ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں مسلمانوں کے اس اہم شعار کو بحث کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے ایک اہم کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کا تعارف پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات اور اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی دعوت جب مکہ کی وادیوں میں اپنی طفلگی کے زمانے سے ہی جب گونج رہی تھی، جب اس نے آس پاس کے فضا کو معطر کیا تھا، جب سلیم الفطرت اذہان اور قلوب کو ایڈریس کیا گیا اور وہ لپکے اس دعوت کی طرف، تو مشرکین مکہ بہکے چلے جا رہے تھے اور اس بات پر غور و خوض کر رہے تھے کہ یہ شخص اگر کل کو ہمارا سردار بن گیا تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہم کس قسم پرسی کی حالت میں رہیں گے، ہماری یہ چودراہٹ، یہ ناجائز منافع خوری، یہ خون ریزی، یہ تو ہم سے چلی جائے گی۔ تو اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے کئی سارے پروپیگنڈے کیے، کئی سارے منصوبے بنائے، کئی سارے پلانز مرتب کیے۔ ان میں ایک اہم پلان یہ تھا کہ بھئی مکہ کے بارڈرز پر اپنے مندوبین کو لگا دو اور مکہ کی وادیوں کے اندر جو کوئی بھی شخص داخل ہوگا اس کے کان میں پہلے سے ہی یہ بات ڈال دو کہ اندر کوئی شخص بیٹا ہے جو اپنے آپ کو تو نبی کہتا ہے، لیکن ان کے مطابق معاذ اللہ وہ کوئی ساحر ہیں، وہ کوئی کاذب ہیں، ان پر کوئی شیطان وحی کرتا ہے، اس لیے اس انسان سے دور رہنا۔ لیکن یہی چیز ان کے لیے الٹی ثابت ہو گئی۔ ایک مفسر سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی چیز مشرکین مکہ کے لیے الٹی ثابت ہو گئی۔ اس سے دعوت اسلامی کو ضرر نہیں پہنچا بلکہ یہ الٹا منافع بخش ثابت ہوا دعوت اسلامی کے لیے، نبی علیہ السلام کی دعوت کے لیے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نامواری کے لیے۔ چنانچہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، جو سوچنے اور سمجھنے، تدبر اور تفکر کرنے والے انسان ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات پر غور و خوض کیا، بھلا کیا مجبوری ہے ان لوگوں کو ہمیں قبل از وقت یہ بتانے کی کہ اندر کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کی بات آپ کے کانوں میں نہ پہنچے، اس بات کو انشور کرا دینا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم اتنے بودے ہیں کہ ہماری خود کی عقل نہیں ہے کہ ہم خود سے سوچ اور سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جو سلیم الفطرت انسان تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنا، غور و خوض کیا اور اس پر ایمان لایا، اور اس چیز سے مزید کفار مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو پروموٹ کر رہے تھے۔ سیم از دا کیس ود کرنٹ ڈسکورس آف پردہ۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس چیز سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے منافع ہیں اگر ہم ان کو سمیٹنا چاہیں۔ یہ وقت ہے ہم اسلام کا حقیقی تصور لوگوں کے سامنے پیش کریں، معترضین کے سامنے پیش کریں، اقوام عالم کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتا دیں کہ اسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ کیسی ہے، اسلام اصل میں کس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پردے کو لے کر بھی ہم بہت سارے اشکالات کو اس ضمن میں دور کر سکتے ہیں۔
دیکھیں، پردے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے جتنی سلطنتیں یہاں پر تھیں وہاں پر عورت کا سٹیٹس کیا تھا، عورت کو کس اینگل سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی حیثیت کیا تھی، کیا عورت کو کوئی سٹیٹس دیا جاتا تھا، کوئی مرتبہ دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد جب اسلام آیا، اسلام نے کس طریقے سے، نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس کس طریقے سے عورت کے سٹیٹس کو پروموٹ کیا، عورت کو وہ آزادی دی جس کی وہ حقدار تھی، عورت کو وہ رتبہ دیا جس کی وہ حقدار تھی، عورت کے نام وہ کام سونپ دیے، وہ اتھارٹی اس کو تفویض کی جس کی وہ حقدار تھی. لیکن معاملہ چلتے چلتے ہم پہنچے 20ویں صدی عیسوی میں یا 19ویں صدی عیسوی میں. تو 19ویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بہت سارے نظریات پنپے، بہت ساری آئیڈیالوجی سامنے آ گئی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہوا، مشینری آ گئی، ویسٹرنائزیشن کا غلبہ ہوا. تو اس زمین میں عورت کی جو حیثیت ہے اس کو ایک مختلف اینگل میں پیش کیا گیا. عورت کے ڈسکورس کو لے کر قسم قسم کے نظریات سامنے لا گئی، اور ان نظریات کے مخالف میں جتنے بھی نظریات تھے ان کو ہیج قرار دیا گیا، ان کو کمتر تصور کیا گیا، ان کی وہ جو رسائی ہے اس پر قدغن عائد کر دی گئی. تو اس حوالے سے یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ دور جدید کا جو تمدن ہے اس میں جو عورت کی حیثیت ہے اس سے بالکل مسخ کر دیا گیا، ایک ڈیفرنٹ اینگل میں پیش کر دیا گیا. لیکن اس کے بالمقابل اگر ہم قوانین فطرت کو دیکھیں گے، فطرت ہم سے کس چیز کا طلبگار ہے، اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے، اس پر اگر ہم غور و خوض کریں گے تو بہت سارے اشکالات خود بخود دور ہو جائیں گے. اینڈ آفٹر دیٹ اگر ہم پھر جھانکیں گے اسلامی نظریات کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، پھر دیکھیں گے کہ اسلام اصل میں کس نظام کا خواستگار ہے. عورت کو ابھی آپ چھوڑیے، پردے کے مسئلے کو بھی چھوڑ دیجیے، پہلے کنکلوسیولی دیکھ لیجیے کہ اسلام کس نظام کا خواستگار ہے، کس نظام کو اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اسلام کس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اسلام کا نظام معاشرت کیا ہے، اس میں یہ جو ریلیشن شپس ہیں مردوں کے مابین، مردوں اور خواتین کے مابین، یہ کیسے ہونی چاہیے، یہ کن اصولوں پر ہمیں استوار کرنی چاہیے. معاشرے میں قسم قسم کے انسان ہوتے ہیں، مختلف مراتب پر ہوتے ہیں، مختلف سروسز ڈیلیور کرتے ہیں، وہ تو کس طریقے سے وہ اپنی ان سروسز کو ڈیلیور کرے، کس اینگل سے وہ اپنی ان سروسز کو دیکھ لے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اب معاشروں کے اندر افراد بے شمار ہوتے ہیں، تو افراد کی کس طریقے سے ہمیں تربیت کرنی ہے، انڈیویجویلٹی ہمیں کس طریقے سے مینٹین کرنی ہے، اور انڈیویجول سطح پر ہمیں کس طریقے سے ایک انسان کی تربیت کرنی ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے. اس سے سماج کے لیے ہمیں ایک نفع بخش انسان تیار کر کے رکھنا ہے. ایک انسان کو راستے میں چلنا ہے، تو وہاں راستے میں چلنے کے دوران اس پر کون سے احکامات وارد ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں جیو کس طریقے سے جیے، کن آداب و اطوار کا خیال رکھے، اس سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر روز کسی نہ کسی طور پر مسابقہ کرنا پڑے گا. تو وہاں پر کن چیزوں کو اس سے مد نظر رکھنا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں مرد اور خواتین کے رشتے کے اوپر. یہ ایک نہایت ہی اہم رشتہ ہے. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس رشتے کو ہم کس اینگل سے دیکھیں. ایسے ہی فتوا نہیں کریں گے، صادر نہیں کریں گے کہ عورت کو مرضی ہے جو وہ کرے، یا مرد کو جو مرضی ہے وہ کرے. نہیں، پہلے دیکھیں کہ ان کا جو تعلق ہے، ان کی جو پوزیشن ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو فطری داعیات ہیں، فطری ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد اصولوں کی بنیادوں پر یہ مقصد لکھ دیں کہ عورت کا مقصد یہ ہے، مرد کا مقصد یہ ہے، عورت کی یہاں پر پوزیشننگ یہ ہے، مرد کی یہ ہے، اور اس پوزیشننگ کے پیچھے کار فرما اصول یہ ہوں گے.
کار فرما آبجیکٹیوز یہ ہوں گے. ان تمام چیزوں کو پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بعد آتے ہیں اب عورتوں کے پردے کے بارے میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ عورت کو کیوں کر بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں پردہ کرنا ہے، اور پھر پردے کے جو اصول ہیں، جو احکامات ہیں، جو ضوابط ہیں، انہیں اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اب سامنے لانے کی ضرورت ہے، سو دیٹ بات کنکلوسیولی سمجھ میں آ جائے. کسی انسان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، لگ رہا ہے کہ میں نے جو کھانا کھایا وہ اچھی طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوائی دی، بولا اس سے کھا لیجیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے اس کی، کیا میرے جسم میں کوئی پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں، آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، لیکن جو غذا آپ نے کھائی وہ آپ نے باہر سے کھائی، اور وہ آپ نے اس ماحول سے کھائی جو ماحول گندا تھا، غلیظ تھا. یہ غذا جن ذرائع سے آیا ہے وہ ذرائع گندے اور غلیظ تھے، تو وہی گندگی، وہی غلاظت آپ کی معدے کے اندر داخل ہو گئی اور آپ کی معدے نے اسے قبول نہیں کیا. اس لیے آپ اس دوائی کو کھا لو، یہ کیا کرے گا کہ آپ کے معدے کے اندر جو گندگی اور غلاظت پیدا ہو چکی ہے یہ اسے نکال باہر کرے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح سے بات سمجھ میں یہ آئے کہ کسی ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے اسی ایک نقطے کی کھال مت اتاریے، پہلے دیکھ لیجئے کہ اس نقطے کو کیا کسی اور نقطے کے ساتھ کوئی رابطہ تو نہیں ہے. یہی معاملہ پردہ کا ہے. پردے کی کھال اتارنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام نے پردہ کرنے پر اتنا سٹرس کیوں ڈالا ہے. یہ نظام معاشرت دیکھ لو جسے اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے. افرادی جو سطح پر جو تربیت ہوتی ہے انسانوں کی اس کو دیکھ لیجئے، قوانین فطرت کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آئیے نا آپ پردے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اسلام کے تناظر میں. تبھی جا کر آپ کے دماغ میں بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسلام کیوں کر اتنا سٹرس دے رہا ہے پردے پر. انہی نکات پر بڑے تحقیقی انداز میں، بڑے مفصل انداز میں، آسان اور سلیس انداز میں بحث کی گئی ہے. مشہور زمانہ کتاب، بلکہ آج بھی مشہور و معروف ہے تقریباً تمام مکاتب فکر کے نزدیک، پردہ. اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی دستیاب ہے، پردہ دا اسٹیٹس آف وومن کی شکل میں. مشہور معروف جامعہ کتاب ہے یہ. چنانچہ اس سے بہت پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، لیکن آج سے پھر سے اس کا ورد کیا، اس کا دورہ کیا اور دیکھ لیا کہ پردہ کیوں کر اتنا ضروری ہے، اور پردے کے اوپر جو اعتراضات وارد کر دیے جاتے ہیں ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے. اس حوالے سے بھی اس کتاب میں بحث کی گئی ہے. اور یہ کتاب لکھی ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے. یہ ایک رسالہ چھاپتے تھے 1936 سے لے کر 1940 تک، رسالہ ترجمان قرآن کے نام سے. اس کے اندر پردے کے حوالے سے جو مضامین چھاپے گئے ہیں ان کو یکجا کیا گیا ہے، مزید ان کی تشریح کی گئی ہے، توضیح کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے. 1936 میں لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی کوئی انسان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو واللہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کل ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور مولانا مودودی کے کیا کہنے، وہ ایک رفیع شان اسلامی اسکالر تھے، بے باک اور بے نظیر مفکر تھے، انقلابی نظریہ رکھتے تھے اسلام کے بارے میں. اور جس کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تھے، وہ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تمام جتنی بھی تحاریر ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ کسی مسئلے پر قلم اٹھانے سے پہلے اس مسئلے کے تمام رائج الوقت لٹریچر کو پی لیا کرتے تھے، اس کے بعد قلم اٹھاتے تھے.
اس لحاظ سے یہ مستند ہیں کلام کے حوالے سے. اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ بھی دیا تھا کہ جب بات سامنے رکھتے تھے تو بالکل بے باک انداز میں، سلیس انداز میں، اور بالکل وہی بات سامنے لاتے تھے جو مصنف آگے لانا چاہتے ہیں اور جو قاری سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ان کی کتابوں کا خاص ملکہ ہے، تحقیق سے بھرپور. یہ دیکھ لیجیے آپ، اس میں آپ کو ایسی ریفرنسز ملیں گی جو شاید آج کل کے انٹرنیٹ ایج میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی. ایسے انسائکلوپیڈیاز کو مولانا مودودی نے اس وقت جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا ان کو کنکھال لیا ہے، اور پھر بات سامنے لائی ہے کہ عورت کا اصل سٹیٹس کیا ہے اور پردے کی حیثیت کیا ہے. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ مئی 2011 کی اشاعت ہے، 256 صفحات پر یہ مبنی ہے. یہ کتاب 110 روپے کی ہے، جس کی قیمت اوبویسلی بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے ناشر مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز ہیں. I highly recommend this book to everyone so that they will understand the true meaning of Parda. Assalamu alaikum wa rahmatullah.